بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کتاب بدایت المعارف جزء اول کا سبق نمبر 56 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا ہے کتاب کی عبارت ثم نقل عن الحمیری سے لے کر القرینۃ الثانیۃ تک۔ آج کے درس میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں: نمبر 1، واقعہ غدیر کے شعراء کون سے ہیں، جو کہ گزشتہ درس میں بھی بیان کیے گئے۔ اس کا بقیہ حصہ ان شعراء کے نام بتائے جائیں گے کہ انہوں نے کس صدی میں، کس سن میں شاعری کی ہے اس واقعہ غدیر کے بارے میں۔ دوسرا نقطہ، پہلے قرینے کی وضاحت جو اولا بتصرف دلالت کرتا ہے، یعنی حدیث غدیر کے اندر کچھ قرائن ہیں جن سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہاں پہ معنی جو مراد لیا گیا ہے وہ اولا بتصرف والا معنی مراد لیا گیا ہے۔ دوست، محبت، محب یہ معنی مراد نہیں لیے گئے۔ پہلا قرینہ یہی ہے جو دلالت کرتا ہے کہ اولا بتصرف معنی مراد ہے۔ آئیے عبارت دیکھتے ہیں۔ ثم نقل عن الحمیری والعبدی الکوفی وغیرہ من شعراء القرن الثانی والثالث اشعارا۔ یہ طلاب کرام عزیز غور فرمائیے گا کہ گزشتہ درس سے ابھی تک چل رہی ہے وہ بات، وہ عبارت جو علامہ امینی سے، صاحب الغدیر سے شارح محترم نے نقل کی ہے۔ شارح محترم فرماتے ہیں اس کے بعد علامہ امینی نے نقل کیا ہے حمیری اور عبدی کوفی اور ان کے علاوہ دوسرے شعراء دوسری صدی اور تیسری صدی کے شعراء میں سے کچھ نقل کیے ہیں اشعار، یہ نقل کا مفعول ہے۔ ثم قال، اس کے بعد علامہ فرماتے ہیں تبع ہؤلاء جماعۃ، ان شعراء کی ایک علماء کے گروہ نے پیروی کی ہے۔ کون سے وہ گروہ ہیں؟ جماعت کون؟ من بواقع علم، ماہرین علم ہیں، والعربیت، لغت عربیہ کے ماہر ہیں، الذی لا یعدون مواقع اللغت، جو اہمیت دیتے ہیں لغت کے مقامات اور محل کو اور استعمالات کو، یعنی ان سے بے اعتنائی نہیں کرتے مواقع لغت سے۔ ولا یجہلون وضع الالفاظ، اور وہ جماعت ایسی معمولی جماعت نہیں ہے، ایسے ہیں کہ جو الفاظ کی وضع لغوی سے جاہل نہیں ہیں بلکہ باخبر ہیں۔ ولا یتحرون، اور یہ جماعت وہ ہے جو انتخاب نہیں کرتے، الا کرتے ہیں الصحۃ فی تراکیبہم وشعرہم، جو صحیح ہو ان شعراء کی ترکیب میں اور ان کے اشعار میں، جیسا کہ مثال دیتے ہیں کالدعب الخزائی والحمانیج والامیر ابی فراس وعلم الہدی المرتضی وسید الشریف الرضی والحسین ابن الحجاج وابن رومی وکشاجم وصنوبری والمفجع وصاحب ابن عباد۔ یہ نام ہیں طلاب کرام جو بیان کیے گئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عربی زبان کے بہترین شاعر ہیں اور ادیب ہیں۔ کون سا لفظ کہاں پہ استعمال کرنا چاہیے ان کو بخوبی پتہ ہے، لہٰذا علماء نے ان شعراء کی شاعری کو بطور انتخاب اخذ کیا۔ ثم، اس کے بعد ذکر عدۃ اخری من الشعراء، علامہ امینی نے شعراء کے دوسرے نام بھی بیان کیے ہیں، الا ان قال، یہاں تک فرماتے ہیں الا غیرہم، ان کے علاوہ، من اساطین الادب وعلام اللغت، ادب عرب کے اساتید اور لغت عرب کے اعلام بزرگان ہیں، بزرگان بھی ہیں۔ ولم یزل اثرهم مختصا فی القرون المتتابعۃ لیومنا ھذا، اور ان کا اثر زائل نہیں ہوا، یہاں تک چلتا آ رہا ہے گزشتہ صدیوں سے ہمارے زمانے تک۔ ولیس فی وسع الباحث ان یحکم بخطأ ہؤلاء جميعا،
بحث کرنے والے کے وسعت اور گنجائش میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ حکم لگائے کہ یہ سب کے سب غلط ہو سکتے ہیں یا غلط ہیں. وہم در حالانکہ یہ پورے سب جماعت مصادرہ فی اللغت، یعنی یہ مقام محل رجوع امت ہیں لغت عربیہ میں، یعنی لغت عربیہ کے الفاظ کو جب جاننا ہوتا ہے تو ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. ومراجع امت فی الادب، اور ادبیات عرب میں امت کے مرجع و مرکز و محور ہیں. یہ بات دیکھنا چاہتے ہیں تو غدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 340 سے 42 تک ہے. وَأَيْضًا نیز يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْفَهْمِ الْمَذْكُورِ استشهادات الصحابۃ وغیرہم بهذا الحدیث للخلافۃ. نیز اس فہم پر، یعنی اس مولا سے مراد جو معنی سمجھی گئی ہے، درک کی گئی ہے، وہ اولا بتصرف ہے، اس کے اوپر دلالت کرتے ہیں. اس پر وہ استشہاد صحابہ وغیرہ صحابہ نے جو ادلہ پیش کی ہیں اس حدیث غدیر کے ذریعے سے خلافت کے لیے، یعنی جو امثلہ اور استشہادات و شاہد مثالیں لائی ہیں وہ ان شاہد مثالوں میں سے ایک ہی حدیث غدیر ہے جو علی علیہ السلام کے لیے قال فی دلائل الصدق کے مرحوم محمد حسن مظفر دلائل الصدق میں فرماتے ہیں. وفی روایت احمد، ایک روایت میں جس کا راوی احمد ہے، انہ وہ کہتا ہے سمعہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 30 صحابین، کہ میں نے یہ حدیث سنی نبی اکرم سے، کہ نبی اکرم سے سنی حدیث. اس کو وہ احمد کہتا ہے کہ یہ حدیث نبی اکرم سے سنی ہے 30 صحابین، 30 صحابیوں نے سنی ہے. وشہدوا، اور 30 نے گواہی دی ہے بھی ہی اس حدیث کے بارے میں علی علیہ السلام، علیہ السلام کے بارے میں گواہی بھی دی انہوں نے. لما جب نوزع ایام خلافت ہی، جب علیہ السلام کے خلافت کے دور میں، خلافت کے ایام میں جب اختلاف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوا تو ان 30 صحابہ نے گواہی دی کہ ہم نے یہ حدیث غدیر علی علیہ السلام کے بارے میں نبی اکرم سے سنی ہے، اور اس کی دلالت اس بات پر ہے کہ اولا بتصرف ہے، کامبر جس طریقے سے یہ بات گزر گئی ہے وسیعتی اور عنقریب آئے گی بھی صحیح. ثم قال صاحب الدلائل الصدق، اس کے بعد دلائل الصدق کے مؤلف فرماتے ہیں اقول، میں کہتا ہوں کہ وہذا صریح فی دلالت الحدیث علی الخلافت، یہ بات یعنی استشہاد صحابہ وغیر صحابہ تصریح صراحت ہے اس بات پر کہ حدیث غدیر کی دلالت خلافت پر ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام جو فرما رہے ہیں وہ اپنی خلافت کے بارے میں اہتمام فرما رہے ہیں، نہ کہ ہر کام کے لیے جو دوسرے لوگوں سے بھی ہو سکتا ہے یا کسی دوسرے موقع پر بھی ہو سکتا ہے. یہ بات دلائل الصدق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 52 پر موجود ہے. شاہ محترم فرماتے ہیں ھذا مضاف للقرائن الداخلیۃ والخارجیۃ الدالۃ علی تعیین المراد من کلمۃ المولا وہی کثیرۃ. اس کے علاوہ، یعنی اس پر اضافہ، یہ جو گزشتہ ہم نے کی بات کی، اس کے علاوہ اس پر اضافہ کرتے ہیں ان قرائن داخلیہ اور خارجیہ کو جو دلالت کرتے ہیں کہ لفظ مولا سے مراد معین ہے. یعنی قرائن داخلیہ اور قرائن خارجیہ بتاتے ہیں کہ معین کرتے ہیں کہ لفظ مولا سے مراد اولا بتصرف وہی کثیرۃ، اور یہ قرائن داخلیہ اور خارجیہ بہت زیادہ ہیں. ولا باس، کوئی حرج نہیں بالاشارۃ الی بعضھا، کہ ہم اشارہ کریں بعضھا یعنی ان کثیر قرائن میں سے بعض کی جانب. اب قرائن پیش کرتے ہیں جن قرائن سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو مولا کی معنی متعدد معنیوں میں سے ادھر مراد لی گئی ہے وہ معنی ہے اولا بتصرف. پہلا کرنا وہ قول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم یوں فرمایا الست اولا بکم من انفسکم فی صدر الحدیث. حدیث غدیر کا جب نبی اکرم نے خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا، جب بیان کیا، خدا کی تعریف کی، تمجید کی، تو اس کے بعد سب سے پہلے نبی اکرم نے فرمایا کیا میں تمہارے اوپر تمہارے نفسوں سے زیادہ اولویت اور حق نہیں رکھتا. یہ حدیث کے آغاز میں فرماتے ہیں کہ یہ فَإِنَّهُ یہ قول نبی يَدُلُّ عَلَىٰ اولویت نفسہ علی الناس فی الامور والانفس. یہ قول نبی دلالت کرتا ہے کہ نبی اکرم بذات خود اولویت، افضلیت رکھتے ہیں
لوگوں پر ان کے کاموں میں اور ان کے نفوس میں، کاموں میں یعنی جان مال عزت ناموس میں، اور انفس یعنی ان کی جانوں میں نفوس میں اولویت رکھتے ہیں. یعنی جتنا انسان کو اپنے مال کے اوپر حق ہے، اپنی جان کے اوپر حق ہے، اس سے زیادہ حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. یہی اولیت کا معنی ہے. اس کے بعد تفریع قولی، اس کے بعد جو اس کی فرع بنتی ہے اس نبی اکرم اس کے بعد جو نبی اکرم نے فرمایا فمن کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں یا اس کا یہ علی مولا ہے. یہ تفریع قولی علی الصدر، یعنی جب یہ بعد والے حصے کو ملاتے ہیں شروع والے حصے کے ساتھ تو یدلو، یہ تفریع دلالت کرتی ہے ان المقصود، مقصود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ ارادہ رکھتے ہیں نبی اکرم کہ ان یثبت بذالک، کہ اس کے ذریعے سے یعنی اپنی اولویت کا اقرار کرنے کے ذریعے سے پھر فوراً کہنا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ ثابت کرنا ہے لعلی علیہ السلام، علی علیہ السلام کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مثل ما یثبت کا مفعول ہے، ہر وہ چیز کان لنفسہ جو ہے نبی اکرم کے لیے، یعنی جو جو چیز نبی اکرم کے لیے جو اختیارات، حدود اور وسعت علمی وغیرہ اس میں اولویت نبی میں آتی ہے، وہی تمام کی تمام چیزیں نبی اکرم ثابت کرنا چاہیں علیہ السلام کے لیے. وہ یہ ہیں من ولایت تصرف والاولویت المذکورۃ، تصرف کی ولایت یعنی تکوین میں ولایت رکھتے ہیں، تشریع میں ولایت رکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو علی علیہ السلام کے لیے وہی ولایت ہے اور وہی اولویت جو ذکر کی گئی یعنی اولا بالتصرف، یہی نبی کے لیے مراد ہے، وہی ثابت کرنا چاہتے ہیں علی علیہ السلام کے لیے بھی. فلو ارید من المولا غیر الاولویت فرض المحال لا محال، فرض کر لیں مولا سے مراد اولا بتصرف نہیں ہے، جو کہ چونکہ اس کی متعدد معنی ہیں، اگر مولا کی معنی اولا بتصرف کے علاوہ مراد ہوتی تو فلا مناسبت لتصدیر هذه المقدمت و تفریع قوله علیہ کما لا یکفی، تو کوئی مناسبت، کوئی لازمہ نہ ہوتا کہ شروع میں لاتے اس مقدمہ کو نبی اکرم کہ کیا میں آپ سب لوگوں کا مولا نہیں ہوں، اولا بتصرف نہیں ہوں، اس کے درمیان کوئی ملازمہ نہ ہوتا. اور یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں تفریق کی اپنے قول کو اس پر کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، ان دونوں جملوں کے درمیان کوئی ربط نہ ہوتا، کوئی تعلق نہ ہوتا، کوئی ملازمہ نہ ہوتا، جبکہ ان کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے. کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حکیم ہیں، ان کا کوئی فعل، کوئی بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی، کوئی بے ربط نہیں ہوتی، فضول اور عبث نہیں ہوتی، کما لا یکفی، جس کی بات یہ واضح ہے. ولذا اسی وجہ سے قال العلامۃ الحلی قدس سرہ، علامہ حلی نے فرمایا ہے ووجہ الاستدلال بھی، اس حدیث کے ذریعے سے استدلال کی وجہ یہ ہے کہ ان لفظۃ مولا تفید الاولا، لفظ مولا جو حدیث غدیر میں آیا یہ اولویت کو سمجھا رہا ہے، یعنی اولا بتصرف کو سمجھا رہا ہے. کیوں؟ لأن مقدمۃ الحدیث تدل علیہ، چونکہ حدیث کا آغاز یعنی الست بکم، الست اولا بکم من انفسکم، یہ دلالت کرتا ہے علیہ اس اولا بتصرف پر. شرح تجدید الاعتقاد صفحہ نمبر 369 پہ حدیث یہ علامہ حلی کی بات موجود ہے. وتبعہ، علامہ حلی کی پیروی کیا العلام بزرگان نے، والفحول، اور صاحب نظران نے جو صاحب نظر ہیں علم کلام میں. قال العلامۃ الامینی قدس سرہ، علامہ امینی فرماتے ہیں وقد رواہا المقدمۃ المذکورۃ الکثیرون من علماء الفریقین، اس مقدمے کو جو ذکر کیا گیا اس کو کافی اہل تصنف فریقین یعنی اہل تشیع اور اہل تسنن کے بہت سارے علماء نے اس کو ذکر کیا ہے. وذکر، اور علامہ نے ذکر کیا ہے 40 و 60 منہم، ان علماء فریقین میں سے 64 علماء کو جنہوں نے حدیث کو ذکر کیا ہے. وفیہم، ان میں سے ان علماء میں سے ان کے نام یہ ہیں طلاب کرام عزیز: احمد بن حنبل ایک، متبری دوسرا، تیسرا ہے وذہبی، چوتھا ہے ابن سباغ، پنجواں والحلبی و ابن ماجہ و ترمذی والحاکم و ابن عساکر و نسائی والکنجی
و ابن المغازلی والخوارزمی و تفتازانی والبیضاوی و ابن الاسیر والمقریزی و سیوطی وغیرہ من العلام. ان کے علاوہ یہ نام ہیں طلاب کرام عزیز، یہ ہیں، اور ان کے علاوہ جو 64 کا تعداد ہے جنہوں نے اس مقدمے کو ذکر کیا ہے. ثم قال، اس کے بعد علامہ فرماتے ہیں عزف عزف آپ بڑھائیں الی ذالک اس بات من ان کو بھی رواہ المقدم مذکور من علماء شیعت، ان کی جانب بڑھائیں اس کے جنہوں نے اس مقدمے مذکورہ کو ذکر کیا ہے علماء شیعہ میں سے، التی لا یحصی عددہم جن کا عدد شمار میں نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ علماء شیعہ نے اس مقدمے کو ذکر کیا ہے. الا ان قال، یہاں تک کہ فرماتے ہیں وَيَزِيدُكَ وُضُوحًا وَبَيَانًا مَا فِي التَّذْكِرَةِ، آپ کے لیے جو اضافہ کرتی ہے وضاحت اور بیان کو وہ بات ہے جو تذکرہ میں ہے، جو کی ہے لسبت ابن الجوزی الحنفی، ابن سبت الجوزی الحنفی نے کتاب تذکرہ میں کی ہے صفحہ نمبر 20 پہ. وہ کیا کہتے ہیں فَإِنَّهُ بَعْدَ عَدِّ مَعَانٍ عَشْرَةً لِلْمَعْلَى، کہ سبت ابن جوزی نے مولا لفظ کی 10 معنی ذکر کرنے کے بعد وَجَعَلَ عَاشِرَهَا الْأَوْلَى، ان میں سے عاشرہ کی ضمیر عدت معنی، ان متعدد معنوں میں سے 10 معنوں میں سے 10ویں معنی جو ذکر کی ہے اس نے کہا کہ مولا کی معنی ہے الاولا، اولا بتصرف. تو قال وہ کہتا ہے والمراد من الحدیث، قال یعنی سبت ابن جوزی کہتا ہے والمراد من الحدیث ہے، اس حدیث گدیر سے مراد اطاعت المخصوصۃ، مخصوص اطاعت مطلوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر قسم کی اطاعت نہیں. جب ایسا ہے تو نتیجہ یہ فتعین الوجہ العاشر وهو الاولا، بس 10ویں معنی معین ہو جاتی وہ ہے اولا بتصرف. یعنی سبت ابن جوزی بھی تسلیم یہ کرتا ہے اس بنا پر، وہ معنی حدیث کا معنی یہ ہو جائے گا من کنت اولا بھی من نفسہ فعلی اولا بھی، بس جس کے اوپر جس کے نفس سے زیادہ میں اولویت رکھتا ہوں اسی کے نفس پر علی اس سے زیادہ اولویت رکھتے ہیں. وکسرہ بہذا المعنی الحافظ ابو الفرج یحیی بن سعید الثقفی الاصبہانی فی کتاب المسمى بمرج البحرین، اور اسی معنی اولا بتصرف کی وضاحت کی ہے حافظ ابو فرج یحیی بن سعید الثقفی الاصبہانی اپنی کتاب میں جس کا نام رکھا گیا مرج البحرین. فإنه رواہ هذا الحدیث، اس عالم نے حافظ ابو الفرج نے اس حدیث غدیر کو نقل کیا بے اسناد ہی الی مشائخی، کہ اس نے نسبت دی ہے اس حدیث کو اپنے اساتید کی جانب. وقال، اور کہا ہے کہ فی ہے اس حدیث میں ہے کہ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بید علی، علی علیہ السلام کے ہاتھ سے نبی اکرم نے پکڑا. فقال، اور فرمایا من کنت ولیہ و اولا بھی من نفسہ، جس کا میں ولی ہوں اور اس کے نفس سے زیادہ اس پہ حق رکھتا ہوں، فعلی ولیہ، بس اس کا بھی علی ولی ہے. علی اس نفس سے زیادہ، اس کی جان سے زیادہ اس پہ تصرف رکھتا ہے. حدیث یہ آخر تک موجود ہے، جس کا حصہ آگے بھی ہے. یہ بات علامہ امینی نے کتاب غدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 370 سے لے کر 372 میں کی ہے. وَإِذَا النِّيز نُقِلَ فِي إِحْقَاقِ الْحَقِّ الْقَرِينَةُ الْأُولَى، یہی جو قرینہ اولا جس کا بیان ہو گیا آج کے درس میں، نقل کیا گیا کتاب احقاق میں پہلا قرینہ بھی کس کی جانب سے ملا؟ علامہ ابن بطریق الاسدی الحلی، اس علامہ ابن بطریق الاسدی الحلی کی جانب سے بھی یہ پہلا قرینہ ذکر کیا، جس سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پہلا قرینہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ مراد اس حدیث غدیر میں اولا بتصرف ہے. اولا بتصرف کے معنی معین ہو جاتی ہے، دیگر معنی اس کے مراد نہیں ہیں. احقاق الحق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 469 پہ یہ بات موجود ہے. طلاب کرام، آج کا درس اختتام کو پہنچا، جس کا خلاصہ اگر سوالات کی صورت میں ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، سوال نمبر 1 یہ بن سکتا ہے کہ کون سے شعراء نے حدیث غدیر کو یا واقع غدیر کو اپنی شاعری اور ادب کی صورت میں پیش کیا ہے، ان کے کچھ نام بتائیں. نمبر 2 سوال یہ ہے کہ کوئی بھی ایک حدیث بیان کریں جس میں بتایا گیا ہو کہ صحابہ نے اس حدیث کے غدیر کے بارے میں گواہی دی ہے خلافت علی علیہ السلام کے بارے میں. اور آخری سوال ہے کہ قرائن جو دلالت کرتے ہیں کہ حدیث غدیر سے مراد
اولا بتصرف ہے، ان قرائن میں سے پہلے قرینے کو آپ تبیین اور تشریح کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔